الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و وزیرہ و امینہ و اشرف الطرتہ و باب الحکمہ و ناطق الحجہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. بہت ہی اختصار کے ساتھ جو ہے یہ مجلس شہادت امام سید سجاد کے حوالے سے ہے. کیونکہ میں مجلس میں شرکت کرنے آیا تھا، تھوڑا سا اگر پہلے سے بتا دیا جاتا تو میں تفصیل کے ساتھ جو ہے مختصر امام سجاد کی جو ہے پوری سوانح حیات بھی بیان کرتا، مگر رسول کی حدیث ہے، کیا ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارے آخری بھی محمد ہے، اور سب کے سب محمد ہیں، ہمارے سب کے سب محمد ہیں. تو اب ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ رسول نے تو سب کو محمد کہا. بہت ہی توجہ ہے، شرط ہے. رسول نے سب کو محمد کہا، اور علی نے اپنے بیٹوں کا نام علی رکھا. امام حسین نے اپنے بیٹوں کا نام علی رکھا. دیکھیے حضرت امام سجاد کا نام اصل کیا ہے؟ علی ہے. خود امام حسین نے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ کہ خداوند عالم جتنے بھی بیٹے دے گا میں سب کا نام علی رکھوں گا. تو جس وقت پیدا ہوئے ہیں امام سجاد، تو یہ جو ہے علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر، یہ سب تمیز کہ یہ بڑا ہے، یہ درمیانی ہے، یہ چھوٹا ہے. اس لیے ایک تمیز کے لیے، کیونکہ بنی امیہ کو سب سے زیادہ حسد اور بغض علی کے نام سے تھا. تو اسی لیے امام حسین نے کہا تھا کہ اگر خداوند عالم مجھے 1000 بیٹے بھی دے گا تو میں سب کے نام علی رکھوں گا، اور بیٹیوں کا نام فاطمہ. یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے. تو امام سید سجاد کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جس وقت جو ہے امام جو ہے مصلی پر تھے، تو امام سید سجاد جب مصلی پر تھے تو سانپ جو ہے، شیطان سانپ کے بھیس میں آیا، اور ان کا انگوٹھا جو ہے، پھر ہاتف غیبی سے جو ہے یہ آواز آئی، ندا آئی کہ انت زین العابدین، انت زین العابدین. آپ جو ہے عبادت گزاروں کے کیا ہے؟ عبادت گزاروں کی زینت ہے. دیکھیے ہر ایک امام کا، جتنے بھی پہلے سے لے کر کے آخر تک، ہر امام کا ایک نہ ایک لقب ہے اور اس کی خصوصیت ہے. یہ نہیں ہے کہ باقی امام جو ہے عبادت گزاروں کی زینت نہیں ہے. سب کے سب عبادت گزاروں کی بھی زینت ہے،
ساجدین کی بھی زینت ہیں. آپ دیکھیے نماز شب اور عبادت. مولائے کائنات کے جب تیر لگا ہے تو کہا کہ نماز کی حالت میں جو ہے نکالیے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنے نماز میں مہو رہیں گے. تو ہر امام سے کوئی نہ کوئی خصوصیت جو ہے لگی ہوئی ہے. سید سجاد سے جو ہے خصوصیت کیا ہے؟ وہ عبادت گزاروں کی زینت ہے، سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں. کیوں؟ کیونکہ کثرت عبادت سے ان کے جو ہے گھٹنوں میں اور پیشانی میں جو ہے وہ اتنے گٹھے پڑ جاتے تھے، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے اور رسول خدا نے جو ہے ان کے القاب جو ہے خدا کی طرف سے ہے جو ہے ذو الصفنات. ذو الصفنات کا مطلب یہ ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے اعضائے سجدہ میں گٹھے پڑ جاتے تھے. تو اس لیے امام سید سجاد کو زیادہ تر جو ہے یہ القاب سے خداوند عالم نے جو ہے نوازا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سید سجاد، بس میں مختصر کر رہا ہوں، ہر امام کی مثلا امام حسین کی مصیبت جو ہے کب تک جو ہے تھی؟ شہادت تک. اصحاب کی کب تک پیاس تھی؟ شہادت تک تھی. سب سے پہلے امام حسین نے، بس بہت ہی اختصار سے بیان کر رہا ہوں، امام حسین نے اصحاب کو پہلے بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ جو ہے انہیں شدت تشنگی اور مشکلات جو ہے جلد سے جلد ان کی جو ہے ختم ہو جائیں، اور پیاس بھی جو ہے تاکہ یہ نہ کہے پیاس کا شکوہ نہ کریں. اصحاب کو اس لیے پہلے بھیجا. لوگ کہتے ہیں نا کہ امام نے جو ہے غیروں کو پہلے کیوں بھیجا؟ نہیں، تاکہ ان کی تکلیف میں جو ہے کمی ہو جائے. شہادت کے بعد شہادت تک ہر صحابی کی یا امام کی شہادت تک جو ہے کیا رہی ہے؟ تکلیف جو ہے. اور لیکن آپ یہ دیکھیں اصحاب کو اس وجہ سے پہلے بھیجا تاکہ جو ہے ان کی پیاس اور تکلیف میں تخفیف ہو جائے، آسانی ہو جائے. اس کے بعد اصحاب کے بعد اعزہ کی باری آتی ہے، عزیزوں کو بھیجا. سب سے بعد میں جو ہے امام حسین کی شہادت واقع ہوتی ہے. تو ہر اصحاب کی اور اہل بیت کی مشکل جو ہے اس کربلا کے میدان میں اس وقت تک ہے جب تک کہ شہادت، لیکن سید سجاد کی مشکل ختم نہیں ہوتی ہے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، لیکن سید سجاد وہ ہے اور شہزادی زینب وہ ہے، جناب سکینہ وہ ہے کہ ان کی تاریخ کے مقاتل کے یہ الفاظ ہیں. شام غریبہ میں جو ہے آپ نے جو ہے سنا ہے پورا واقعہ، مجھے بیان نہیں کرنا ہے، لیکن شہادت تک سب کی جو ہے مشکل ختم ہو جاتی ہے. لیکن سید سجاد کی وہ وقت بھی آتا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں توقے خاردار ہے. گلے میں توقے خاردار ہونے کے بعد اسی کربلا کے میدان میں، یہی وہ کربلا کا میدان ہے کہ شہادت امام حسین کے بعد بیٹے کو شہداء کی لاشوں کے قریب سے، باپ کی لاش کے قریب سے، جس کے تن پر سر نہیں ہے، اس سے اس طریقے سے گزارا جا رہا ہے جیسے باپ کا بیٹے سے کوئی رشتہ نہیں. بس وہ وقت بھی آتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ امام سید سجاد کو زہر دیا جاتا ہے. زہر دینے کے بعد امام سید سجاد نے امام باقر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بیٹا آج سے تم
میرے بعد امامت کے ذمہ دار تم ہو. بس امام باقر آئے, امام باقر کو اسرار امامت سے وہ اسرار امامت ودیعت کیے. اس کے بعد جب امام سید سجاد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بیٹے نے غسل و کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھی اور باعزت لے جا کر کے دفن کر دیا. لیکن یہی کربلا کے میدان میں ان کے بابا امام حسین زیارت نہیہ میں بھی امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو اس جد مظلوم پر کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر بلکہ تیروں پر معلق تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.